بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاقت کا ذعن الحی حین تحملوا فتکنسوا قطنا تسر خیامها۔ شاقت کا، شاقہ کا معنی ہوتا ہے مشتاق بنا دینا، شاقہ یشوقو کہہ لیجیے، اس کا معنی ہوتا ہے مشتاق بنا دینا۔ الذعن یہ زائنتن کی جمع ہے۔ زائنتن کسے کہتے ہیں؟ ہودج کو کہتے ہیں جس کے اوپر عورتیں سوار ہو کر کے جاتی ہیں۔ اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوتا ہے لکڑیوں کا، اسی کو ہودج کہتے ہیں۔ تو اس کی جمع زائنہ اسے کہتے ہیں، اسی کی جمع کیا ہے؟ ذعن ہے۔ شاقت کا ذعن الحی، الحی کا معنی ہوتا ہے قبیلہ۔ حین تحملوا، تحملا بمعنی ارتحلا، سفر کرنے کے معنی میں ہے۔ تو جب کوئی آدمی ہودج میں سوار ہوتا ہے تو ہودج کیسا ہوگا؟ تو اس کو بتایا فتکنسوا قطنا۔ تکنسا کا معنی ہوتا ہے، الکناس کا معنی ہوتا ہے گھر، گھونسلے کو کہتے ہیں، یا جانور کا جو گھر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ شعر گزر چکا ہے، کأن کناس ضالۃ یکنفانھا۔ تو تکنسا کا معنی ہوتا ہے گھر میں داخل ہونا۔ قطن کا معنی ہوتا ہے روئی، تو روئی میں داخل ہونا یعنی روئی کے بنے ہوئے کپڑوں میں داخل ہونا۔ تسر خیامھا، سریر کا معنی ہوتا ہے، یہ تسر نہیں تسر ہے، باب ضربہ سے لکھیے اس کو۔ اس کا سریر کا معنی ہوتا ہے آواز، سریر الاقلام، قلم جب چلتا ہے تو آواز جو نکلتی ہے، تو چرچرانے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سریر کہتے ہیں۔ سریر خامہ بھی بولتے ہیں قلم کے چلنے کی آواز۔ خیام یہ خیمتن کی جمع ہے، خیمے کی لکڑیوں کی آواز۔ تو کہا شاقت کا ذعن الحی حین تحملوا، قبیلے کی ہودج نشی خواتین نے تم کو اپنا مشتاق بنا لیا۔ اچھا، الزائنہ کا معنی ہودج بھی ہوتا ہے اور ہودج میں بیٹھی ہوئی عورت کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو شاقت کا تم کو مشتاق بنا دیا، گرویدہ کر دیا، ذعن الحی قبیلے کی ہودج نشی خواتین نے۔ کب گرویدہ کیا؟ حین تحملوا، جب کہ قبیلہ روانہ ہوا، جب قبیلے کی عورتیں گئی تو ان کی روانگی کا جو منظر تھا اس منظر نے تم کو اپنا مشتاق اور گرویدہ بنا دیا۔ تو حین تحملوا، جب انہوں نے سفر کیا تو کیسے؟ فتکنسوا قطنا، تکنسا مانے داخل ہونا، تو وہ لوگ روئی کے بنے ہوئے کپڑوں میں داخل ہوئے، یعنی جو ان کے ہودج تھے وہ روئی کے کپڑے ہوئے، روئی کے بنے ہوئے کپڑے تھے۔ تسر خیامھا، اور جن کی لکڑیاں چرچرا رہی تھی، یعنی یہ کہ جو لکڑیوں پہ ہودج بنا ہوا تھا ان پہ اتنی عورتیں سوار ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر حرکت ہوگی، آواز ہو رہی تھی، تو وہ جو منظر تھا کہ روئی کے بنے ہوئے ہودج تھے، یہ عورتیں سوار ہو رہی تھی، لکڑیوں سے آواز آ رہی تھی، قافلہ جا رہا تھا، تو اس منظر نے کیا کر دیا؟ تم کو اپنا گرویدہ کر دیا۔ من کل محفوف یذل عصیہ وزوج علیہ قلۃ وقرامھا۔ اب اس ہودج کا ذکر کیا جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کہا من کل محفوف، یعنی من کل جانب محفوف یا من کل ہودج محفوف۔ ہر حفہ یا حفو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ قرآن پاک میں آیا وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، حفہ کا معنی احاطہ کرنا۔ من کل محفوف یعنی ہر چہار جانب سے وہ ہودج بند تھا۔ حفہ معنی من کل ہودج محفوف، کپڑے سے لپیٹے ہوئے، کپڑے سے بند ہودج کے اندر وہ سوار ہوئی۔ اب اس کے بعد ہودج کے اندر کیا تھا صاحب؟ تو اس کے اندر تو عورتیں تھیں، لیکن وہ بنا کیسے تھا؟ تو اس کو بتایا کہ سب سے پہلے اس کی جو لکڑیاں ہوتی ہے، لکڑیوں کے اوپر جو ہے ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہودج مطلب جیسے بیل گاڑی پہ دیکھتے ہوں گے کہ جانوروں انسانوں کو بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا گھر بناتے ہیں، یا گھوڑے گاڑی پہ دیکھا ہوگا، تو وہ جو بنا ہوا ہے لکڑیاں ہوں گی سب سے پہلے۔ اس کے بعد کہا کہ لکڑیوں پہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے تاکہ جب ہوا چلے تو لکڑیاں نظر نہ آئے۔ ہوتا ہے نا، جیسے کنارے کناروں پہ ہم نے کپڑا لگا دیا تاکہ لکڑی نظر نہ آئے، ایک کپڑا تو وہ ہو گیا۔ دوسرا کپڑا یہ ہے کہ جو ہودج کی چھت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اور کپڑا پڑا ہوا ہے، منقش چادر پڑی ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اندر بوڑھے نہیں ہیں، اس کے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہے جو نقش و نگار والی چادروں کو استعمال کرتی ہے۔ ایک اور چادر بھی پڑی ہوئی ہے جو چہار جانب سے محیط ہے تاکہ ان لوگوں کو ہوا نہ لگے اور ان نازک آبگینوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اسی کا ذکر کیا ہے، من کل محفوف، ہر چہار جانب سے بند ہودجوں کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یذل عصیہ زوج، اذل یذل کا معنی ہوتا ہے سایہ فگن ہونا، وظللنا علیکم الغمام، ہے نا؟
تو ذللہ ہے اسی طریقے سے اذلہ سایہ فگن ہونا۔ الاسیو یہ عصا کی جمع ہے، عصا کا معنی ہوتا ہے لاٹھی، اور زوجن کا معنی ہوتا ہے کپڑا۔ یذل عصیہ زوجن، اور وہ ہودج ایسے کہ جن کی لاٹھیوں پر، جن کے خیمے کی لکڑیوں کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، چادر سایہ فگن تھی۔ علیہ قلتن، اور اسی ہودج کے اوپر قلتن ایک منقش چادر بھی تھی، معمولی قلتن مانے معمولی چادر بھی تھی، و قرامہا، اور ایک منقش چادر بھی تھی۔ معمولی چادر کو کیا کہتے ہیں؟ قلتن کہتے ہیں، اور منقش جو ہوتی ہے اس کو قرام کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا جو ہودج تھا اس کے اندر 3 کپڑے تھے، جس ایک کپڑا وہ جس سے لکڑیاں چھپی ہوئی تھی، ایک وہ جو اوپر سایہ فگن تھا، ایک وہ جو ہر چہار جانب سے چمک رہا تھا۔ ایسی ہودجوں کے اندر بیٹھ کر کے وہ عورتیں نکلی، اور نکلی تو کیسے؟ زجلن کا ان نعاجۃ دیہ فوقہا وزباء وجرتا، وزباء وجرتا اتفن آرامہا۔ زجلن یہ زجلتن کی جمع ہے، اور زجلتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الجماعت ہے۔ تو زجلن وہ عورتیں جماعت در جماعت نکلی، ایک ساتھ نہیں نکلی، بلکہ یہ ہے کہ یہ جماعت در جماعت، پہلے کچھ لوگ، کچھ عورتیں، پھر بعد میں کچھ عورتیں۔ زجلن یعنی خرجت یتحملوا زجلن، وہ جماعت در جماعت نکلی۔ تو ایسے محسوس ہوتا تھا کأن نعاجہ تودہ فوقہا، تودہ ایک جگہ کا نام ہے، ناجتن کا معنی ہوتا ہے بھیڑ، ہے نا، یا نیل گائے کو کہہ لیجئے، فوق کا معنی اوپر ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مقام تودہ کی نیل گائیاں ان کے اوپر سوار ہے۔ نیل گائے کی چمک بھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان ہودجوں کے اوپر مقام توضیح کی نیل گائیاں ہے۔ وزباء وجرتا، یا پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مقام وجرا کی، الزبیو کا معنی ہوتا ہے ہرن، مقام وجرا کی ہرنیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اتفن آرامہا، عاطف کا معنی ہوتا ہے موڑنا، عطفہ معنی موڑنا ہوتا ہے، اسی سے عاطف ہے، اسی کی جمع عطف ہے۔ تو عطف کا معنی ہوتا ہے موڑنے والی۔ تو پیار سے جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نگاہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے۔ ریمن کی جمع آرام ہے، آرام کا معنی ہوتا ہے بچے۔ اتفن آرامہا، یہ مقام وجرا کی نیل گائیاں ہے کہ جہاں کی سفید ہرنیاں اپنے بچوں کو پیار سے دیکھ رہی ہے۔ تو نیل جو ہرنی ہوتی ہے اس کی آنکھ خود بڑی ہوتی ہے، پیار سے دیکھے تو اور خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تو جب یہ نکلی تو جماعت در جماعت نکلی، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان ہودجوں کے اوپر مقام توضیح کی نیل گائیاں ہے، یا مقام وجرا کی ہرنیاں ہیں کہ جن کی سفید ہرنیاں اپنے بچوں کو پیار سے دیکھ رہی ہے۔ تو ایسی خوبصورت عورتیں ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی۔ حفظت وزاج لها السراب كأنها اجزاء بیشتا اصلها وردامها۔ حفظ یحفظ کا معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ حفظہ کا معنی وہی ان کو بڑھایا گیا، دھکا دیا گیا، آگے بڑھایا گیا۔ حفظت تو ان سواریوں کو یا پھر ان ہودجوں کو، ان اونٹوں کو آگے بڑھایا گیا۔ وزاج لها السراب، سراب جانتے ہی ہے، وہ جو چمک ایک نظر آتی ہے اس کو سراب کہتے ہیں۔ زائل ہونا کا معنی بھی واضح ہے، جدا ہو جانا۔ وزاج لها السراب، اور اس کے بعد سراب نے بھی ان کو چھوڑ دیا، یعنی یہ کہ وہ اتنے دور نکل گئی کہ اب سراب سے بھی وہ آگے نکل گئی، دور سراب نظر آتی ہے، اب سراب بھی ختم ہو گئی۔ کأنہا، تو اب وہ دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتی تھی وہ عورتیں یا ان کے ہودج جیسے محسوس ہوتے تھے۔ کأنہ اجزاء بیشتا، بیشا نام وادی نیچے لکھا ہے کہ یمامہ کے راستے میں ایک وادی کا نام ہے، اور اجزاء یہ جزعون کی جمع ہے، جزعون جو ہے درخت کو کہتے ہیں، ہے نا، موڑ کو کہتے ہیں۔ اصل کا معنی ہوتا ہے ایک درخت جس کا نام جھاؤ ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور ردام جو ہے پتھروں کو کہتے ہیں، ردمت ان کی جمع ہے۔ تو جب وہ عورتیں سراب سے بھی آگے نکل گئی تو ان کے ہودج ایسے محسوس ہوتے تھے کہ جیسے کہ مقام بیشا یا وادی بیشا کے موڑ ہے، جیسے نا کنارے کنارے، اور وہاں کے بڑے پتھر ہے اور وہاں کے بڑے بڑے درخت ہیں۔ وادی بیشا کے کنارے کنارے جو درخت لگے ہوئے تھے اور وہ جہاں پہ جو پتھر نصب تھے، دور سے ان کے ہودج جو ہے ایسے نظر آتے تھے۔ سننے ابو الحیات تصور کیجئے کہ اگر کوئی گھوڑے کی گاڑی یہاں سے نکلی ہو مثال کے طور پہ، سٹھیوں کے قریب پہنچ رہی ہو، راستے میں کچھ نہ ہو، آج کی طرح مبارک پور نہ بالکل خالی ہو، تو دور وہ ہودج کیسے نظر آئے گا، وہ گاڑی کیسے نظر آئے گی؟ جیسے کہ کسی وادی کے کنارے کنارے اگے ہوئے درخت ہو یا کوئی بڑے بڑے پتھر ہو، تو ایسے وہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک جو ہے محبوبہ کا ذکر ہو گیا صاحب۔ اب اس کے آگے بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ ہماری محبوبہ جدا ہو چکی ہے، اب اس کے لیے یہ رونا دھونا کیا، جانے والے نہیں آنے والے سب چلے گئے، کیا بلاؤ جان کے پیچھے رونا دھونا۔
بل ما تذکر من نواری وقد نعت وتقطعت اسبابها ورمامها۔ تذکر معنی یاد کرنا ہوتا ہے صاحب۔ نوار جو ہے محبوبہ کا نام ہے۔ نعا یا نعا کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونعا، نعا کا معنی دور ہونا۔ تقطع کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، سبب کا معنی ہوتا ہے ذرائع، اور رمتن کی جمع کیا ہے؟ رمام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رسی۔ تو چونکہ رسی کے ذریعے سے باندھا جاتا ہے، رسی جب ٹوٹ جاتی ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رسی ٹوٹنا یا رسی جڑنا، اس سے تعلق سے کنایا کیا جاتا ہے کہ رسی ٹوٹ گئی، تعلق ٹوٹ گیا، رسی بندھ گئی، تعلق قائم ہو گیا۔ بل ما تذکر من نوار، نوار کو کیا یاد کر رہے ہو؟ وقت نعت، اور وقت وہ دور ہو چکی ہے، اتنی دور چلی گئی نا صاحب۔ وتقطعت اسبابها ورمامها، اور اس سے ملاقات کی راہیں اور اس سے تعلق کے ذرائع سب منقطع ہو چکے ہیں۔ وتقطعت بہم الاسباب قرآن میں آیا ہے نا۔ تو اب ان کے تعلقات اور رشتے بھی ٹوٹ چکے ہیں، نہ موبائل تھا اس زمانے میں، نہ کوئی میسیج جا سکتا تھا، تو اب چلی گئی تو چلی گئی سب۔ اب اس کے بعد اب محبوبہ چلی گئی تو کہاں کہاں گئی ہوگی، ایک تصور باندھا ہے۔ کہا مریتن، نیچے لکھا ہے منصوب بنی مرہ، یہ قبیلہ بنو مرہ سے منصوب ہے، وہ قبیلہ بنو مرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب اس سے تعلق رکھتی ہے تو ایک گمان یہ ہے کہ وہاں گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حلت بفیدہ وجاورت اہل الحجاز فعین من کا مرامہ۔ حلہ یحلو کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور فید ایک جگہ کا نام ہے۔ نیچے لکھا ہے قلعہ درراہ مکہ، مکہ کے راستے میں کوئی قلعہ ہے، یرحمک اللہ۔ وجاورت، جاورہ کا معنی ہوتا ہے پڑوس میں ہونا۔ اہل الحجاز، اس کا معنی واضح ہے۔ مرام کا معنی ہوتا ہے مقصد۔ تو کہا کہ مریتن، یہ ہماری محبوبہ نوار جو ہے قبیلہ بنو مرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حلت بفیدہ، یہ قلعہ فید میں اتری ہوگی۔ وجاورت اہل الحجاز، اور اہل حجاز کا پڑوس اختیار کیا ہوگا۔ فعین من کا مرامہ، تو اب اس کی ملاقات، اب تمہارے لیے اس کی ملاقات کیوں کر ممکن ہے؟ فعین من کا مرامہ، تو اس سے ملاقات کا مقصد تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ پھر یہ کہا بمشارق الجبلین، مشارق الجبلین یا تو جگہ کا نام ہے، یا پھر مشرق جو ہے کنارے کو کہتے ہیں، ایک سورج نکلنے کی جو سمت ہو، اور جبل جو ہے دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ تو دونوں پہاڑوں کے مشرق میں واقع ہوئی ہوگی، یعنی اگر گئی ہوگی فلاں فلاں جگہ تو دونوں پہاڑوں کے مشرق میں اتری ہوگی، یا مشارق الجبلین کوئی جگہ ہی ہے تو وہ مشارق الجبلین گئی ہوگی۔ او بمحجرین، یا پھر ایک وادی محجر، مقام محجر میں گئی ہوگی۔ فتضمنت فردتن فرجامها، فردتن بھی ایک جگہ کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے، اور رجام جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ تضمنہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو آغوش میں لے لینا۔ تو وہ مشارق الجبلین گئی ہوگی یا مقام محجر میں گئی ہوگی، تو اس کو جو ہے فردہ پہاڑ نے اپنے آغوش میں لے لیا ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ رجام کے اندر ہوگی، ان مقامات میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ فسوا یقن ان ایمنت فمزنۃ منها وحاف القہری، وحاف القہری او تلخامہ۔ سوائق بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور ایمنہ کا معنی ہوتا ہے دخلا الجمن۔ فسوا یقن ان ایمنت، اگر وہ یمن گئی ہوگی تو پھر سوائق میں ضرور گئی ہوگی۔ سن رہے ہیں؟ اگر وہ گڑھوا گئی ہوگی تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ فسوا یقن ان ایمنت فمزنۃ منہا، اور اس میں بھی گمان یہ ہے، ظنہ کا معنی ہوتا ہے گمان، فمزنۃ منہا، تو اس میں بھی غالب گمان یہ ہے کہ وہ وحاف القہر میں گئی ہوگی، وحاف القہر ایک جگہ کا نام ہے، او تلخامہ، یا پھر ایک تلخام گئی ہوگی، یعنی گجاڑا میں نہیں ہوگی تو ڈگڈگوا میں ضرور ہوگی، سو تو ککر سننا میں ہوگی، کہیں تو ہوگی نا۔ تو فسوائق ان ایمنت، اگر یمن گئی ہوگی تو سوائق میں گئے ہوگی، اس میں بھی گمان غالب یہی ہے کہ وحاف القہر میں ہوگی یا تلخام میں ہوگی۔ سب یہاں تک ہو جو تذکرہ ہوا کہ وہ کہاں کہاں گئی ہوگی، سب جگہ کا اندازہ کر لیا۔ اب اس کے آگے کہا، یہاں سے وہ اونٹنی کا ذکر شروع ہونے والا ہے، صاحب توجہ فرمائیں۔ فقطع لبانۃ من تعرض وصلہ ولخیر واصل خلۃ سرامہ۔ قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، اللبانہ کا معنی ہوتا ہے علاقہ، دوستی، رشتہ۔ تعرض وصلہ، تعرض کا معنی ہوتا ہے درپیش ہونا، وصل کا معنی ہوتا ہے ملاقات۔ ولخیر واصل خلۃ، وصلہ یصل کا معنی جوڑنا، واصل خلہ کا معنی دوستی کرنے والا۔ سرم یسرم کا معنی ہوتا ہے تو کاٹ دینا، واقسموا لیصرمنها مصبحین، تو سرما معنی کاٹ دینا۔
تو کہا کہ میں ایسا شخص ہوں کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی دوستی کے اندر کجی پیدا کر لے تو پھر میں اس سے دوری اختیار کر لیتا ہوں۔ اسی مفہوم کو بتایا فقطع، قطع یقطع معنی توڑ دینا، ایسے شخص کی دوستی کو منقطع کر دو، فقطع لبانۃ من، ایسے شخص کی دوستی کو منقطع کر لو، تعرض وصلہ، جس کی ملاقات میں کیا ہو، کجی ہو، تعرض وصلہ للزیغی، کہ جس کی دوستی جو ہے کسی کجی کا سامنا کر رہی ہو، تو جس کی دوستی کے اندر فطور ہو اس سے تعلقات کو منقطع کر لو۔ ولا خیر واصل خلۃ، سب سے بہترین دوست وہ ہے سرامہا، جو دوستی کو منقطع کر دیتا ہے۔ تو سب سے بہترین دوست وہ ہے جب اپنے دوست کے اندر کوئی کجی دیکھتا ہے تو پہلے ہی الگ ہو جاتا ہے، ایسا شخص بہت بہتر دوست ہے۔ بعض نسخوں میں شر لکھا ہے کہ سب سے برا دوست وہ ہوتا ہے جو وقت ضرورت ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ معنی ہے، اور اس میں خیر لکھا ہے تو خیر ہی پڑھی۔ سب سے بہتر دوست وہ ہے جو حالات بگڑنے سے پہلے ہی سنبھل جاتا ہے۔ یہ اب یہ دیکھیے یہاں سے آپ دو صفحے الٹیے صاحب، ہے نا، تو آگے چل کر کے ایک جگہ لکھا ہے اقذل لبان آتا، دیکھیں درمیان میں، ہاں وہاں تک اب اونٹنی اور وہی نہیں لے گا تذکرہ ہے صاحب، علیحدگی اختیار کرنا ہے نا، تو کیسے کس اونٹنی پہ سوار ہو کے اس کا تذکرہ یہاں سے۔ وحب المجامل بالجزیل وصرمہ باقن اذا ضلعت وزاغ قوامہا، حبا یحبو کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، مجامل جاملہ یجاملو کا معنی اچھا سلوک کرنے والا، الجزیل کا معنی ہوتا ہے الکثیر، سرمن کا معنی ہوتا ہے جدائیگی، باقن کا معنی واضح ہے، ضلعت، ضلع کا معنی ہوتا ہے کسی بھی شے کے اندر فطور یا کمی کا پیدا ہو جانا، اور زاغا کا معنی ہوتا ہے کسی کا سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، تو ازاغا کا معنی ہوتا ہے راستے سے پھیر دینا، اور زاغا معنی پھر جانا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم آیا ہے، اور قوام کا معنی ہوتا ہے درستگی۔ تو شعر کا ترجمہ ہوا وحب المجاملہ، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو خوب عطا کرو، وحبو الکثیر المجامل، تو اچھے سلوک کرنے والوں کو خوب عطا کرو، وصرمہ باقن، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جدائیگی کی گنجائش بھی باقی رکھو، اس سے علیحدگی کی گنجائش بھی باقی رکھو، کب، اذا ضلعت، جب کہ اس کی دوستی میں فطور آ جائے، وزاغ قوامہا، اور اس کی درستگی میں اور اس کے سیدھے پن کے اندر کیا ہے، کجی آ جائے، تو پھر دوستی ختم کرنے کی گنجائش بھی رکھو، ایسا نہیں کہ دوستی کر لی تو ہر اچھے برے کے ساتھ ہمیشہ ہم رہ جائیں گے، ایسا مت کرو۔ اب جدا اس سے کیسے ہونا ہے، وصرمہ باقن، اس سے جدائیگی کی گنجائش باقی رہے، تو جدائیگی کیسے ہوگی، بطلیح اسفار ترکنا بقیۃ منہا فاحنق صلبھا وسنامھا، طلحہ یطلح کا معنی ہوتا ہے کسی کا دبلا پتلا ہو جانا، لاغر ہو جانا، تھک جانا، اسفار سفر کی جمع ہے، ترکنا بقیتاً اس کا معنی واضح ہے، احنقہ کا معنی ہوتا ہے باریک ہو جانا، صلب کہتے ہیں پیٹھ کی ہڈی کو، سنام کہتے ہیں کوہان کو، بطلیح اسفارن، ایسی مسلسل سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی اونٹنی پر سوار ہو کر کے، تلیح کا معنی تھکی ماندی، تلیح اسفارن، مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے تھکی ماندی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے، اور ایسی ایسے سفر کرنے کی وجہ سے تھکی ہوئی اونٹنی کہ ترکنا بقیۃ منہا، کہ جن سفروں نے اس اونٹنی کے جسم میں تھوڑا سا گوشت باقی رکھا ہے، فاحنق صلبھا، جس کے بعد اس کی پیٹھ بھی، وسنامھا، اور اس کی کوہان، دونوں کے دونوں سوکھ کر کے چپک گئے ہیں۔ مسلسل سفر کرنے والی اونٹنی کے سفر کے باعث جس کا گوشت سوکھ کر کم ہو گیا ہے، ایسی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے اس سے تم جدا ہو جاؤ۔ اور وہ اونٹنی کیسی ہوگی، کہا وَإِذَا تَغَالَى لَحْمُهَا وَتَحَسَّرَتْ وَتَقَطَّعَتْ بَعْدَ الْكِلَالِ خِدَامُهَا، تغالا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، سوکھ جانا، لحم کا معنی ہوتا ہے واضح سب گوشت کو کہتے ہیں، تحسرہ کا معنی ہوتا ہے آیت و سقطت، نیچے لکھا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے چڑھ جانا، گوشت کا سوکھ جانا، دیکھیے اس کا معنی کیا دیا ہے، دیکھیے جی، تحسرت کا معنی ہوتا ہے تعیب، اور تغالا کا معنی ہوتا ہے قلہ، اذا تغالا لحمھا، جب اس کا گوشت کم ہو جاتا ہے، وہ تحسرت، اور وہ تھک جاتی ہے، وہ تقطعت، تقطع کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، کلال کا معنی ہوتا ہے تھک جانے کے بعد، اور خدام کا معنی ہوتا ہے وہ رسی کہ جس کے ذریعے سے اس کے نعل کو باندھا جاتا ہے، ایسی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے کہ اذا تغالا لحمھا، کہ جب اس کا گوشت کم ہو جاتا ہے، وہ تحسرت، اور وہ تھک جاتی ہے، اور تھکاوٹ کے باعث اس کے پیروں میں جو نعل ہے،
نال کے لیے جو رسی ہے وہ رسی جب ٹوٹ جاتی ہے اس کے باوجود وہ اونٹنی کیسی ہے، تو یہ پورا کا پورا شرط ہوگا۔ نیچے جواب ہے فلاح حباب فی الزمام کا انہا صحباء خف مال جنوبی جہامہ۔ حباب کا معنی ہوتا ہے النشاط یعنی چستی، اور زمام کا معنی ہوتا ہے لگام۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے سرخ بادل کو جو بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ خفا کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا۔ الجنوب کہتے ہیں باد جنوبی کو، اور جہام اس بادل کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی نہیں ہوتا ہے۔ بادل میں جب پانی ہو تو بادل آہستہ چلتا ہے، کوئی بھی شے جب بوجھل ہوتی ہے تو آہستہ چلتی ہے، اور جب ہلکی ہو تو تیز چلتی ہے۔ تو کہا جیسے تیز بادل، وہ بادل جو پانی سے خالی ہو، جیسے وہ بادل تیز چلتے ہیں اسی طریقے سے ہماری اونٹنی بھی چلتی ہے۔ تو کہا کہ جب اس کا گوشت سوکھ جاتا ہے، تھک جاتی ہے اور اس کے گرے ٹوٹ جاتے ہیں، فلاح حباب فی الزمامی، اس کے باوجود یہ ایک لگام لگانے سے اس کے اندر جوش آ جاتا ہے۔ حباب فی الزمامی، محض ایک لگام لگانے کی وجہ سے اس کے اندر چستی آ جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہا صحبا، کہ جیسے یہ اونٹنی نہیں ہے بلکہ یہ سرخ بادل ہے۔ خفہ مال جنوبی جہاموہا، کہ جس کے بے آب بادل، پانی سے خالی بادل جو ہے باد جنوبی کے ساتھ تیزی کے ساتھ چل رہے ہو، تو بادلوں کی طرح چلنے والی اونٹنی کی طریقے سے، بادلوں کی طرح چلنے والی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے تم اپنے محبوبہ سے جدا ہو سکتے ہو، دوست سے جدا ہو سکتے ہو۔